زندگی میں کچھ بڑا کرنے سے آپ کو کس چیز نے روکا ہوا ہے؟ ایسی کون سی وجہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اگلا قدم اٹھانے میں ہچکچاہٹ کا شکار ہیں؟ ان سب باتوں کا ایک ہی جواب ہے: آپ کا خوف۔ آپ کا خوف ہی ہے جو آپ کو کچھ کرنے نہیں دیتا۔ آپ کا خوف ہی ہے جو آپ کو وہ زندگی نہیں جینے دے رہا جو آپ رات کو سوتے وقت امیجن کرتے ہو۔ اور یہ خوف ایک نہیں بلکہ کئی سارے ہیں، ہر بار شکل تبدیل کر کے آتے ہیں اور آپ کو ہر بار پیچھے کھینچتے ہیں۔ جیسے کہ ناکامی کا خوف، لوگوں کی باتوں کا خوف، لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ ان سارے خوف نے آپ کو قیدی اور غلام بنا کر رکھ دیا ہے۔ نہ آپ اپنی مرضی کا کچھ کر پاتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے کچھ بول پاتے ہیں، کیونکہ آپ کا خوف آپ پر حاوی آ چکا ہے۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ اس خوف کے ہمیشہ غلام رہتے ہو یا پھر اس خوف کی زنجیروں کو توڑ دیتے ہو۔ فیصلہ آپ کا ہے، اور انسان جب بھی کوئی فیصلہ لیتا ہے تو اسے اس فیصلے کی قیمت بھی دینا پڑتی ہے۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ اپنے خوف کے ہمیشہ قیدی رہتے ہو اور اس فیصلے کی قیمت ساری زندگی ادا کرتے ہو، یا پھر اپنے خوف کو ڈراتے ہو اور کچھ عرصہ تکلیفیں اٹھا کر اپنی باقی کی زندگی شاہانہ انداز میں گزارتے ہو۔ ہمیشہ یاد رکھنا، اپنی زندگی بدلنے کا فیصلہ آپ ہی نے کرنا ہے۔ کوئی بھی آپ کے لیے آپ کی زندگی کو نہیں بدلنے والا۔ یہ زندگی بھی آپ کی ہے، فیصلے بھی آپ کے ہیں، اور یہ خوف بھی آپ کا ہے۔ کبھی بھی اس خوف کو اپنی زندگی کو کنٹرول کرنے کی اجازت مت دو، کیونکہ اس خوف نے آپ کو ابھی تک وہ زندگی نہیں جینے دی جیسے آپ جینا چاہتے ہو سکتا ہے کہ فی الوقت یہ خوف چھوٹا ہو، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی عمر کے ساتھ ساتھ یہ خوف بھی بڑھتا چلا جائے گا، اور آخرکار یہ خوف آپ کو ایک ناکارہ اور لوزر انسان بنا کر چھوڑے گا۔ نہ آپ کو زندگی میں کامیاب ہونے دے گا اور نہ ہی آپ کو کبھی آپ کی مرضی کے مطابق کوئی کام کرنے دے گا، بلکہ ساری زندگی آپ کو اپنے تابع رکھے گا، بالکل ایک غلام کی طرح۔ اس غلامی سے بچنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اس سورس کو تلاش کرنا ہوگا کہ جہاں سے آپ کا خوف آپ کے اندر جنم لیتا ہے۔ اپنے آپ سے سوال کیجئے، کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے میں کوئی کام نہیں کر پا رہا؟ کیا یہ ناکامی کا خوف ہے یا پھر لوگوں کی باتیں ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے؟ جب آپ کو یہ علم ہو جائے کہ کون سا خوف مجھ پر سب سے زیادہ حاوی ہے، تو پھر خوف سے نمٹنے کے لیے ایک پراپر منصوبہ بنائیں اور اس کام کو آہستہ آہستہ شروع کر دیں۔ دوسرا سٹیپ آپ کو یہ لینا ہوگا کہ اپنے منفی خیالات کو چیلنج کرنا ہوگا۔ بعض اوقات ہمارا خوف ہمارے خیالات سے منسلک ہوتا ہے۔ ان خیالات کو یاد کر کے آپ کو ان سارے منفی خیالات کو اچھے خیالات میں بدلنا ہوگا۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں ناکام ہو جاؤں گا، تو آپ کو یہ بھی سوچنا ہوگا کہ جتنے چانسز میرے ناکام ہونے کے ہیں، اتنے ہی چانسز میرے کامیاب ہونے کے بھی ہیں۔ میں کامیاب ہو سکتا ہوں اور کامیاب ضرور بنوں گا۔ اپنے خوف سے آزادی کے لیے تیسرا قدم آپ کو ان لوگوں کی طرف بڑھانا ہوگا جو آپ کو حوصلہ دیں، جو آپ کی مدد کریں۔ یاد رکھنا، منفی لوگوں کی صحبت آپ کو منفی بنا دے گی اور اچھے لوگوں کی صحبت آپ کو اچھا بنا دے گی۔ اس لیے اپنی ہم نشینی ہمیشہ اچھے لوگوں کے ساتھ رکھو جو یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا مقصد بہت بڑا ہے، اور بڑی منزلوں کے مسافر کبھی بھی چھوٹی ناکامیوں سے نہیں گھبراتے۔ یاد رکھو، خوف انسانی زندگی کا حصہ ضرور ہے، مگر کبھی بھی اس خوف کو اپنی زندگی پر حاکمیت نہ کرنے دو۔ خوف سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ کام ضرور کرو جس کا تمہیں خوف ہے، کیونکہ اگر تم کامیاب ہو گئے تو تم اپنے خوف کو ختم کر دو گے، اور اگر ناکام ہو گئے تو تمہیں ایک اچھا سبق ضرور ملے گا۔ خوف سے کبھی بھی مت گھبراؤ، بلکہ اپنے خوف کو خوف زدہ کرنا سیکھو۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کی زندگی میں ایک نئی تبدیلی کا آغاز ہوگی۔ ویڈیو دیکھنے والے ان تمام دوستوں کا شکریہ جنہوں نے میرا آخر تک ساتھ دیا۔ ملتے ہیں ایک نئی سوچ اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔